یہاں میرے بھائی ایک جملہ مجھے لازمی کہنے دیں کہ انگریز جہاں آج پہنچا ہے، میرے بھائی ہمارے جو بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، آج سے 40-50 سال یا 100 سال پہلے وہاں آلریڈی موجود تھے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ کار چھوڑ رہے ہیں، جبکہ جو انگریز ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ اپنا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول۔ آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پیارے بھائیوں ہم بات کریں گے کہ دنیا میں بکرے کا گوشت سپلائی کرنے والے ٹاپ کے 5 ممالک کون کون سے ہیں۔ دوستو ہم نے ان کے نام یاد نہیں کرنے، نہ ہمیں ان کے نام سے کوئی لینا دینا ہے۔ اصل میں جو بات ہم نے اس میں سے نکالنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بکری فارمنگ میں ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ اپنی بکری کس طرح پالتے ہیں، اور پاکستان میں ہمیں بکری پالنے کے لیے کس مصیبت کا سامنا ہے۔ اگر دوستو ٹاپ کے 5 ممالک کی بات کریں تو ان میں آسٹریلیا ہے، کینیا ہے، ایتھوپیا ہے، اسپین ہے اور فرانس ہے۔ یہ میں نے ٹاپ کے 5 نکالے ہیں۔ 2023 بیسڈ کی رپورٹ ہے، ابھی 2025 کی جو رپورٹ ہے وہ گوگل پر اپڈیٹ نہیں ہوئی۔ دوستو جب بکرے کے گوشت کے سپلائر کی بات ہوتی ہے تو اس کی بیسیکلی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری میرے بھائی وہ ہے کہ جو ممالک اپنے ملک کی، اپنے عوام کی گوشت کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا ایکسٹرا گوشت دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر کے وہاں سے اچھا خاصا زر مبادلہ کما لیتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں میرے بھائی وہ ممالک آتے ہیں کہ جو کبھی گوشت اپنا ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر امپورٹ کر لیتے ہیں، مطلب کہ ان کا ملا جلا رجحان رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دوستو وہ ممالک آتے ہیں کہ جن کی اپنی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، وہ اپنا گوشت تھوڑا بہت دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو 5 ممالک بتائے ہیں دوستو، یہ پہلی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں اپنے پیارے ملک پاکستان کی تو ہم تیسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے مقصد کی بات کی طرف چلتے ہیں کہ وہ جو ممالک ہیں ان کا بکری پالنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میرے بھائی ان کا بکری پالنے کا جو موسٹلی طریقہ کار ہے وہ بالکل وہی ہے جو پاکستان میں عام بکری چرانے والے چرواہے کا ہے۔ اگر اس جملے کو میں تھوڑا سا اور خوبصورت کرنا چاہوں تو میرے بھائی ان کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جو 1500 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، مگر ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے مگر انہوں نے اس کو سنت رسول سمجھ کر اڈاپٹ نہیں کیا، اس کو ایز اے ثواب سمجھ کر اڈاپٹ نہیں کیا۔ ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ طریقہ کار آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے، سو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ وہ کیا کرتے ہیں دوستو؟ اگر ان کے پاس مصنوعی چراغاہیں جہاں جہاں موجود ہیں وہاں تو وہ کام چلاتے ہیں، اور جہاں ان کے پاس چراغاہیں موجود نہیں ہیں وہاں وہ دوستو مصنوعی چراغاہیں بناتے ہیں۔ یہاں مجھے یورپ کے ایک فارم کی ڈاکومنٹری یاد آ گئی ہے، وہ میں دوستو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتا ہوں۔ ایک فارم ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑے والا کنٹینر رکھا ہوا ہے بیما گاڑی۔ اس کنٹینر میں دوستو انہوں نے اپنی بکریوں کے لیے بہترین ہاؤسنگ بنائی ہوئی ہے، ساتھ ایک چھوٹا سا روم انہوں نے سیپریٹ بنایا ہوا ہے اپنے ملازم کے لیے، ساتھ ایک اور چھوٹا سا سیپریٹ روم ہے، اس میں انہوں نے ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب کرتے وہ یہ ہیں اس کنٹینر کو وہاں بھیج دیتے ہیں جہاں چراغاہیں موجود ہیں، اور مزے کی بات ہے وہ بھیج دیتے ہیں 2-2 3-3 ماہ کے لیے۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا، ان کے ساتھ 2 کتے بھی تھے۔ انہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ان کا جو ملازم ہے گاڑی چلا کے وہاں لے جاتا ہے جہاں چراغاہیں موجود ہیں۔ دوستو جب دھوپ نکلتی ہے بکریوں کو نکالتا ہے، بکریاں اپنی مرضی کے ساتھ چرائی کرتی ہیں۔ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ بکریوں کی چوائی وغیرہ کرا کے بکریوں کو بند کر دیتا ہے اور خود بھی اپنا کھانا وغیرہ پکا کے کھا کے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ ساتھ جو کتے ہیں وہ بھی اپنی ریسٹ کے لیے چلے جاتے ہیں یا وہ بکریوں کی دیکھ بھال رات کو بھی کرتے ہیں۔
یہ یورپ کے فارم کا ماڈل دیکھ لیں، اور اگر آپ میں سے کسی بھائی کا گاؤں کے ساتھ تعلق ہے تو وہ 25-30 سال پہلے اپنے باؤ اجداد سے پوچھ لے کہ وہ بکریاں یا بڑے جانور ان کا رکھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ میرے بھائی بالکل سیم تھا۔ بکریاں چروائی جاتی تھی، ساتھ 2 کتے ہوتے تھے جو بندہ چراتا تھا، اس کا کھانا پینا ہر چیز وہاں ہوتا تھا، چوری چکاری کا نظام اس وقت نہیں تھا۔ یہاں میرے بھائی ایک جملہ مجھے لازمی کہنے دیں کہ انگریز جہاں آج پہنچا ہے، میرے بھائی ہمارے جو بزرگ تھے، آباؤ و اجداد تھے، آج سے 40-50 سال یا 100 سال پہلے وہاں آلریڈی موجود تھے۔ ہم نے اپنے آباؤ و اجداد کا طریقہ کار چھوڑ رہے ہیں، جبکہ جو انگریز ہے وہ ہمارے آباؤ و اجداد کا طریقہ اپنا رہا ہے۔ اپنی ویڈیو کو کنکلوژن کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور اینڈ پر میں آپ کو ایک سوال کا جواب دیتا چلوں۔ ہر بندے کے ذہن میں سوال ہے، وہ لوگ بکریاں اگر چرواتے ہیں تو وہ تو ایک اپنے ملک کا پورا نظام چلا رہے ہیں، مگر ہمارا جو بکری چرانے والا بندہ ہے وہ دن بدن اور غریب اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے خیال میں اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اگر ہم اپنے بکری چرانے والے بھائی کو، بندے کو، وہ جو 3 چیزیں ہیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم بھی بکری فارمنگ سے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار استعمال کرنے کے بعد میرے بھائی آپ پیسے بکری فارمنگ سے کمائیں گے، ون ڈے یا TMR سے نہیں۔ گورا جو پہلی چیز کرتا ہے اور ہمارا بکری چرانے والا بھائی نہیں کرتا، وہ ہے کہ گورا میرے بھائی بکریوں کی جو ہاؤسنگ ہے، رہائش ہے، باڑا ہے، جو شیڈ ہے، وہ بہترین قسم کا بناتا ہے۔ مطلب کہ موسم کسی طرح کا بھی ہو جائے، ان کی بکریوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے الٹرنیٹو ہمارا جو عام بکری چرانے والا بندہ ہے کیا کرتا ہے، اس نے 100 بکری رکھی ہوئی ہے، 100 بکری سارا دن گھوم گھوم کے واپس آتی ہے، اور رات کو بارش آ گئی، ٹھنڈ ہو گئی تو 14x14 کے ایک کمرے میں سب کو بند کر دیا۔ ہمارا سردیوں میں جو زیادہ نقصان کی وجہ بنتی ہے وہ دوستو شیڈ کا نامناسب ہونا ہے۔ دوسری چیز جو گورا کرتا ہے اور ہمارے بکری چرانے والے نہیں کرتے، وہ دوستو ہے ویکسین کا پراپر علم نہ ہونا۔ گورا اپنے جانوروں کو پراپر ویکسینیشن کرواتا ہے، ہمارے جو بکری چرانے والے بھائی ہیں انہوں نے ویکسین تو کرانی کیا ہے۔ مجھے ایسے بادشاہ لوگ بھی ملے ہیں کہ جو ویکسین کرانے کے ڈس ایڈوانٹیج بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز دوستو جو گورا کرتا ہے اور ہم نہیں کرتے، وہ ہے کہ جب سخت سردیاں آتی ہیں گورا اپنی بکریوں کے لیے خشک چارے کا بندوبست کرتا ہے۔ جب انتہائی سخت سردی ہوتی ہے تو وہ بکریاں پھر باہر نہیں نکالتا، بکریوں کا سارا بندوبست اندر ہی کرتا ہے۔ اس کے الٹرنیٹو ہمارا جو بکری چرانے والا عام بندہ ہے، وہ دسمبر جنوری کی سخت سردی ہوتی ہے، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی کبھی سخت سردی کے ساتھ اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارا جو بکری چرانے والا بندہ ہے وہ بکریوں کو لے کر سڑکوں کے کنارے پر پھر رہا ہوتا ہے۔ شام تک وہ گھما کے بھوکی بکریاں واپس لے جاتا ہے، اوپر سے سردی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور گھر جا کے ان کے پاس خشک چارے کا بندوبست بھی نہیں ہوتا۔ اگر ساری بات کو میرے بھائی اکٹھا کریں تو اگر ہمارا بکری چرانے والا بندہ ان 3 چیزوں کا خیال رکھ لے، اپنی بکری کی جو ہاؤسنگ ہے وہ بہترین بنا لے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ 50 لاکھ روپیہ لگا دے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بکری کا جو پاؤں ہے نا وہ خشک رہے، گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہمارے جو عام بکری پالنے والے ہیں ان کو پراپر ویکسینیشن کا علم ہونا چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے سردیوں کے لیے ہمیں خشک چارے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہماری جو بکری فارمنگ ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اوپر جا سکتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔